بات ہم یہاں پر عرض کرتے چلیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ لے چلوں قصداً اصلاحی طور پر۔ میاں ہاتھوں ہی کی بات لے لیجئے، بھئی میں نے تذکرہ کیا سرکار غوثیت معاب کی والدہ ماجدہ کے مبارک ہاتھوں کا، کہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ سومری فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کے ہاتھوں نے آج تک شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے، تو ان کے ہاتھوں کی پاکیزگی، لطافت اور عظمت تو بڑی بلند ہے۔ میں ضمناً صرف دو باتیں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ دیکھو اللہ والوں کا مقام اور ان کے ہاتھ کی شان اور درجہ کیا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، شامل ہے، اور ایک دہریے میں مناظرہ ہوا۔ سوچنا ہے، دہریہ اسے کہتے ہیں جو خدا کا منکر ہوتا ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہم خدا کے قائل نہیں۔ خیر مناظرہ ہوتا رہا، لیکن دہریہ ماننے کو تیار نہیں، تو آخر بات یہ ٹھہری کہ دیکھو آگ جلائی جائے اور اس دہریے کا ہاتھ حضرت مالک ابن دینار کے ہاتھ سے باندھ دیا جائے اور دونوں ہاتھ آگ میں ڈالے جائے، جو حق پر ہوگا وہ ہاتھ سلامت رہے گا۔ بھئی دہریہ بھی تیار ہو گیا، حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے ساتھ دہریے کا ہاتھ باندھ دیا گیا۔ اب دونوں ہاتھ آگ میں ڈالے گئے، نظام قدرت نہ دہریے کا ہاتھ جلا نہ حضرت مالک ابن دینار کا، تو مسئلہ الجھ گیا کہ نہ حضرت مالک ابن دینار کا ہاتھ جلا اور نہ دہریے کا ہاتھ جلا، تو لوگ ششو پن میں مبتلا۔ حضرت مالک ابن دینار نے بارگاہ رب میں عرض کیا، مولا یہ راز سمجھ میں نہیں آتا، اور یہاں حق و باطل کا معاملہ ہے، حق کو واضح ہونا ہے۔ انہیں بارگاہ رب سے ارشاد ہوا، اے مالک ابن دینار، یہ تمہارے ہاتھوں کا صدقہ دہریے کے ہاتھوں کو بھی مل گیا۔ اگر اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ سے بندھا نہ ہوتا تو اس کا ہاتھ جلنا یقینی تھا، تمہارے ہاتھ کی برکت نے اس کے ہاتھ کو بھی بچا لیا۔ لہذا اب یہ کرو کہ الگ الگ ہاتھ ڈالو، اور کہو ہاتھ باندھ کر نہیں ڈالے جائیں گے، دونوں ہاتھ الگ الگ رہے، دہریہ اپنا ہاتھ ڈالے اور میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہوں۔ تو دہریے نے سوچا جب پہلے نہیں جلا تو اب کی بھی نہیں جلے گا، تیار ہو گیا کہ چلو الگ الگ ہی صحیح۔ لیکن جب الگ کر کے ہاتھ ڈالا تو حضرت مالک ابن دینار کا ہاتھ سلامت رہا اور دہریے کا ہاتھ جل گیا۔ تب اسے یقین آیا کہ بے شک مذہب اسلام حق ہے اور مولا تعالی واجب الوجود ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ولی کے ہاتھ سے اگر دہریے کا جیسا ہاتھ لگ جائے تو وہ آگ سے جلنے سے محفوظ رہے۔ تم یہاں جن غلاموں کے ہاتھ میں اللہ والوں کا ہاتھ ہے ان کی شان کیا ہوگی، لیکن ان اللہ والوں نے اپنے ہاتھ کی حفاظت فرمائی، گناہوں سے بچایا، خطاؤں سے بچایا، اسیاں شعاری سے بچایا، تو آج ان کے ہاتھوں کو یہ مقام ملا۔ بلکہ ضمناً اصحاب سیر نے ایک واقعہ نقل کیا، دیکھو اللہ والوں کا کردار جدا گانا ہوتا ہے، معاملات جدا گانا ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی دن میں کسی راستے سے گزر رہے تھے، یہ اصحاب سیر نے ذکر کیا ہے، دیکھا ایک شرابی شراب پیے ہوئے، اب بھئی نشے میں جو چاہے بکے، ہوش تو رہتا نہیں، اس کے منہ سے شراب کی بو بھی آ رہی تھی، نشے میں بے ہوش پڑا اور اسی بے ہوشی کے عالم میں وہ اللہ تعالی کا نام لے رہا تھا۔ بے ہوشی کے عالم میں تو دوسرے لوگ تو نفرت کر کے اس کے پاس سے گزر گئے کہ یہ شرابی ہے، شراب پیے ہوئے پڑا ہے، لیکن ایک اللہ کے ولی جب ادھر سے گزرے دیکھا یہ نشے کی حالت میں ہے، بے ہوشی کا معاملہ ہے، شراب میں بدمست ہے،
لیکن اللہ کا نام لے رہا ہے. انہوں نے تھوڑا سا پانی لیا کہیں سے اور اس کے منہ کو دھلا دیا, ہونٹوں کو, زبان کو پاک کر دیا کہ جب یہ اللہ کا نام لے رہا ہے تو زبان تو کم از کم ظاہری طور پر پاک ہو جائے. انہوں نے پانی سے اس کے ہونٹوں کو, اس کی زبان کو دھو کر پاک کر دیا اور چلے گئے. جب یہ شرابی ہوش میں آیا, دیکھو قدرت جسے ہدایت دے, اللہ کے ولی کی ہاتھ کی برکت کو دیکھو کہ جب اللہ کا ولی اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچاتا ہے تو یہ ہاتھ جہاں لگ جائیں بڑے سے بڑے مجرم کو بھی نیکوکار بنا دیتے ہیں. رب تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے. جب شرابی ہوش میں آیا, پوچھا میرا منہ کس نے دھلایا, میری زبان کس نے پاک کی؟ لوگوں نے بتا دیا کہ فلاں بزرگ تھے, فلاں ولی تھے, ادھر سے گزرے, انہوں نے اپنا ہاتھ لگا کر تیرے منہ کو اور زبان کو پاک کیا. تو اس کو غیرت آئی, دل میں خیال آیا کہ جب اللہ کے ایک ولی کے ہاتھ میرے لبوں کو لگ چکے ہیں, میری زبان کو لگ چکے ہیں, تو اے مولا میں اب وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں شراب نہ پیوں گا, میں آج سچی توبہ کر رہا ہوں. یہ کہہ کہ اس نے جا کر غسل کیا, نئے کپڑے پہنے. علماء سیر فرماتے ہیں کہ جب یہ بزرگ رات میں تہجد کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا وہ شرابی بھی نیت باندھے پہلے سے کھڑا ہے تہجد کی نماز کے لیے عبادت میں. حیرت ہوئی, مولا کل تک تو یہ شرابی تھا, اتنی جلدی اس کا معاملہ کیسے بدل گیا؟ تو غیب سے ندا آئی, اے میرے محبوب بندے, تمہارے ہاتھوں کی برکت ہے. جب تم نے اپنے پاک ہاتھوں سے اس کے منہ اور زبان کو پاک کر دیا پانی سے دھو کر کے, تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ یہ میرا بندہ شراب کے قریب جائے. تم نے دنیا کے پانی سے اس کی زبان اور ہونٹ کو پاک کیا, میں نے رحمت کے پانی سے اس کے دل کو پاک کر دیا. یہ تمہارے ہاتھ لگنے کا صدقہ ہے اور تمہارے ہاتھ کی میں نے آبرو بچا لی. میاں یہ ہے اللہ والوں کا ہاتھ کہ جب وہ اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتے ہیں, گناہوں سے بچاتے ہیں, خطاؤں سے بچاتے ہیں. اسی روشنی میں میاں سرکار غوثیت مآب کی والدہ ماجدہ کی زندگی پاک, ان کے تقوی, ان کی طہارت, ان کی شان و عظمت کا اندازہ لگاتے چلیں کہ کیسی یہ ہستیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اور بلندی عطا فرمائے. میاں کانوں کا جائزہ لے لو, آنکھ کا جائزہ لے لو تفصیلاً, تو اتنا موقع نہیں ہے کہ میں ان تمامی باتوں کو عرض کروں. واقعات اپنی جگہ پر بہت ہیں, لیکن سوچو کانوں کا جائزہ لو. آج ہمارے کان تو لگے رہتے ہیں کہ ہم کس کی برائی سن لیں, کس کی غیبت سن لیں, حالت یہی ہے. اور رات دن جو ہمارا ماحول ہے, بازاروں میں ہوں, گھر میں ہوں, آج ہمارے کانوں میں کتنی آوازیں پہنچتی رہتی ہیں. دیکھو ایک آواز تو یہ ہے کہ اچانک راہ چلتے ہمارے آپ کے کان میں پہنچ جائے, ارادہ نہ ہو, نیت نہ ہو, وہ الگ چیز ہے, اور دل میں اس سے نفرت ہو. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرمانے والا ہے. لیکن جو رات دن ہی ناجائز آوازوں کو سننے پر بیٹھ جائے تو پھر وہاں اس کے لیے کیا عذر ہے, اس کے لیے کون سا معافی کا موقع ہے. سرکار غوثیت مآب کے دور کے ہی بزرگ ہیں حضرت شیخ حماد وعباس رحمت اللہ تعالی علیہ, جو اپنے وقت کے ولی کامل, اور جب میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہر بغداد میں تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے انہی شیخ حماد وعباس کی خانقاہ میں آپ نے قیام کیا ہے. بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ شہر بغداد میں سب سے پہلے استاد میرے غوث اعظم کے یہی شیخ حماد وعباس ہیں. یا بڑی شان کے بزرگ, بڑا مرتبہ, ان کے زیادہ فضائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے.
ان کے تقویٰ کی ایک بات ہم عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر سے نکل کر کے اور حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کی زیارت کے لیے جا رہے تھے کہ جا کر زیارت کریں. راستے سے گزرے ہوں گے, کسی امیر کا گھر رہا ہوگا, اس کی ایک کنیز اور خادمہ تھی جو اس کے گھر میں گانا گا رہی تھی. اچانک آپ کے کانوں میں آواز پڑ گئی اس کے گانے کی, رو پڑے, وہیں سے لوٹے, دل میں سوچ رہے ہیں کہ پروردگار عالم, میں نہیں جان رہا ہوں کہ مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا کہ آج یہ ناجائز آواز میرے کانوں کو سننی پڑی, کون سی خطا ہوئی میں نہیں جان رہا. مکان تشریف لے آئے, گھر کے لوگوں نے کو جمع کیا. دیکھو اللہ والے اپنے اعمال کا, اپنے معاملات کا ایسا حساب لیتے ہیں. گھر کے لوگوں کو جمع کیا, فرمایا اے میرے گھر کے لوگوں, میرے اہل و عیال, تم سوچ کر کے بتاؤ, یاد دلاؤ, شاید میں بھول گیا ہوں کہ مجھ سے کون سا گناہ واقع ہو گیا, کون سی خطا ہوئی ہے کہ آج میرے کانوں کو یہ ناجائز آواز سننی پڑی گانے کی. بتاؤ اگر تمہارے علم میں کوئی گناہ ہو. تو گھر کے لوگوں نے کہا حضور آپ کا تو بظاہر کوئی گناہ, کوئی خطا ہماری نظروں میں نہیں ہے, ہم کیا یاد دلائیں. اتنے میں کسی نے کہا کہ کل ہم نے ایک مٹی کا برتن منگایا ہے, اسے دیکھ لیا جائے, کہیں اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے. دیکھو اللہ والوں کی نظر کہاں کہاں ہوتی ہے. جب وہ مٹی کا برتن منگایا گیا, آپ نے ہاتھ میں لیا تو دیکھا کہ اس پر جاندار کا فوٹو بنا ہوا ہے. فرمایا بس یہی چیز ہے کہ جب جاندار کی تصویر کو شریعت نے حرام قرار دیا, انجانے میں صحیح یہ تصویر برتن کے ذریعے میرے گھر میں آئی تو میرے کانوں کو سزا ملی کہ حرام آواز سننی پڑی. اسی وقت تصویر کو مٹا دیا, برتن کو واپس کیا. تو دیکھو یہ ہے کانوں کا حساب لینا. آج کبھی ہم نے بھی حساب لیا اپنی آنکھوں کا, یا کبھی اپنے کانوں کا, اپنے ہاتھوں کا, اپنی زبان کا, یا جو دوسروں کی عیب جوئی میں لگا ہو اپنا حساب اسے کہاں موقع. اللہ تعالی ہدایت دے. اور جہاں تک آنکھوں کا معاملہ ہے, یہ حدیث پاک ذہن میں رکھ لیں کہ بھئی آپ ہوں, ہم ہوں, چل رہے ہیں, اگر اچانک ہماری نظر ناجائز طریقے کسی چیز پر پڑی کہ جس کو شریعت نے دیکھنا ناجائز قرار دیا ہے, ارادہ نہیں تھا, نیت نہیں تھی, مسئلہ ذہن میں رکھ لیں, تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ان نظرۃ الاولی لک والثانی علیک, یعنی اگر اچانک بے خیالی میں تمہاری نظر اس چیز پر پڑ گئی جس کو شریعت نے دیکھنے سے منع کیا ہے, تو اچانک پہلی نظر پڑنے والی معاف ہے, لیکن اس نظر کے بعد اب اگر دوسری نظر پڑے گی وہیں سے حساب شروع ہو جائے گا, وہیں سے پکڑ اور گرفت شروع ہو جائے گی. اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں ناجائز چیزوں کو دیکھیں گے, حرام چیزوں کو دیکھیں گے, تو حرام دیکھنے والی آنکھوں کو میں قیامت کے دن جہنم کے آگ سے بھروں گا. میاں کس میں تاب ہے جو برداشت کر سکے, کس میں تاب ہے جو طاقت ہے جو برداشت کر سکے. تو دعا مانگو کہ اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں نگاہوں کی پاکیزگی عطا فرمائے, پاکیزہ نگاہیں عطا فرمائے.